اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے آپ حضرات نے ایک بہت اہم مسئلہ جو انسانیت کا بنیادی مسئلہ ہے اس کے بارے میں اور اس کے ایک پائیدار حل کے بارے میں کچھ باتیں سنیں. رزق کا مسئلہ اگر پیش آ جائے تو بہت ہی پریشان کن ہوتا ہے، حل ہو جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے. اس وقت دنیا کے اندر معیشت اور اکنامی کے جو مسائل ہیں سب کے سامنے ہیں. ہمارے ان علاقوں میں جو مسائل ہیں ہم ان کو فیس کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو حل کرنے کی تدبیر ہوتی ہے. رزق کا مسئلہ اگر پیش آئے تو اس کو حل کرنے کی تدبیر عرض کی گئی تھی کہ رزق کے ظاہری اسباب جو ہمارے پاس ہیں ان کو بھی ہم نہ چھوڑیں، ان پر بھی کام کریں اور ان کے ساتھ ساتھ رزق کے غیبی اسباب کو بھی سمجھیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے رزق کے غیبی اسباب کی، ان کو سنیں، سیکھیں اور سمجھیں. جس طرح ظاہری اسباب بہت سارے ہیں ایسے ہی غیبی اسباب بھی بہت سارے ہیں. ظاہری اسباب کی طرح ان سے آمدنی ہوتی ہے، یقینی طور پر آمدنی ہوتی ہے، اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. کمپٹیشن، مقابلے جیسی چیزیں بھی رزق کے غیبی اسباب میں نہیں ہیں. رزق کے ظاہری اسباب کمزور رہتے ہیں جب تک ان کے ساتھ رزق کے غیبی اسباب کو نہ شامل کر لیا جائے. رزق کے غیبی اسباب کو سمجھنے، ان کو ایکٹیویٹ کرنے سے رزق کے ظاہری اسباب بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، ورنہ کمزور رہتے ہیں. ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. انٹرنیٹ سگنلز پر بعض لوگوں کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے ڈگمگاتے ہوئے سگنلز پر، وہ متاثر ہو جاتی ہے سگنلز کے آنے جانے سے. بجلی کے مہنگا ہونے سے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کمزور اسباب، کمزور بنیادوں پر. جب تیز آندھی چلتی ہے کچے جھونپڑے گر جاتے ہیں، ہم لوگ اور آپ سنتے رہتے ہیں، جبکہ مضبوط قلعے کھڑے رہتے ہیں صدیوں سے. یہ جو جھونپڑے گرتے ہیں آندھی سے، یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے گرتے ہیں. تو رزق کے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا ہو جائے کہ ہم رزق کے غیبی اسباب کو بھی سنیں اور سمجھیں تاکہ یہ مسئلہ پائیدار بنیادوں پر حل ہو. تاکہ ظاہری اسباب میں جو مسائل ہیں، جاب خطرے میں ہے، یہ عزت خطرے میں ہے جاب کی وجہ سے، یہ صحت خطرے میں ہے، یہ مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، یا ہم کسی نئے آئیڈیا کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہوں، تھک کے ہوں، ملکی حالات کی وجہ سے مایوسی کا لیول بڑھ رہا ہو. اس طرح کے کوئی بھی مسائل جو پیش آ رہے ہیں ظاہری اسباب میں، وہ بھی نہ رہیں اور مزید وسائل پیدا ہوں، مزید نئے ذرائع سے آنا شروع ہو. یہ باتیں ہم نے کچھ سنی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ یہ اسباب کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانے ہیں. سیکھنا ضروری ہے، یہاں سیکھیں یا کہیں اور سیکھیں. کچھ کلاسز تک آپ حضرات کو آنا تھا سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھر اس کے بعد اگر بات نہ بنے، نہ سمجھ میں آئے تو کہیں اور سے آپ حضرات سیکھیں گے.
سیکھنا تو بہرحال ضروری ہے کیونکہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. یہاں سیکھنے کے لیے کچھ اصول عرض کیے تھے آخری کلاس میں، دوسری جو ہماری ہوئی تھی نشست، وہ آپ حضرات نے سنے. اور وہ سننے کے بعد آپ حضرات آج دوبارہ تشریف لے آئے تو یہ خاص بات ہوئی. اب آپ حضرات اس قابل پہلے بھی تھے، اب یعنی ہم آگے کی باتیں سن سکتے ہیں، اگلے لیول کی باتیں. فقر، محتاجی، تنگ دستی، افلاس، قلت و بے برکتی کے اسباب لکھیے. یہ الفاظ تھوڑے سے بھاری ہیں، کچھ اردو کے ہیں، کچھ عربی کے ہیں، لیکن یہ سب ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا مطلب قریب قریب ایک ہی ہے. فقر کا معنی ہے محتاج ہو جانا کسی دوسرے کا، اور تنگ دستی کا معنی ہے ہاتھ تنگ ہو جائے. افلاس کا معنی ہوتا ہے مائنس میں چلی جائے، پہلے دینے والا تھا پھر مقروض ہو گیا. قلت کا معنی ہوتا ہے کمی، کم ہو گیا، پہلے زیادہ تھا اس کے پاس، خوشحالی، مال، چیزیں زیادہ تھیں، کمی آ گئی، یہ اچھی نہیں ہے. بے برکتی، چیز تو بہت ساری ہے لیکن کام نہیں بن رہے. ان سب کے کچھ غیبی اسباب ہیں، وہ ہم اس عنوان کے نیچے نمبر 1، 2، 3 لکھیں گے. اب آدھی کاپی الٹتے ہیں، آدھی کاپی کے بعد ایک دوسرا عنوان لکھیں، دوسری ہیڈنگ. اگر کاپی نہ لا سکے تو پیج آپ کو مل گیا ہوگا، اس پہ لکھ لیجئے گا، گھر جا کر اس کی کاپی بنا لیجئے. دوسری ہیڈنگ، غنا، خوشحالی، کشادگی، وسعت، کثرت، فراوانی، فراخی و برکت کے اسباب. یہ دوسری ہیڈنگ ہے، اس کو لکھیں. یہ الفاظ بھی قریب قریب ایک ہی مطلب رکھتے ہیں. غنا، خوشحالی، اچھے حالات ہو جائے، کشادگی، کھلا ہو جائے،
وسعت بھی اسی کو بولتے ہیں. کثرت کا معنی ہے زیادتی ہو جائے، زیادہ. فراوانی کا بھی یہی مطلب ہے، فراخی کا بھی یہی مطلب ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ چیز کم ہو لیکن کام اس سے بہترین بن جائیں، سارے بن جائیں. ان کے کچھ غیبی اسباب ہوتے ہیں. تو 2 ہیڈنگز آپ لوگوں نے لکھ لی. آپ پہلی والی ہیڈنگ پہ دوبارہ آ جائیں، وہاں سے شروع ہوگا. اب آپ کا علم باقاعدہ شروع بھی ہو رہا ہے، اور ایک اصول یہ بھی ہے اس کو سننے کا، اس علم کو، کہ ہم پہلے غور سے سنیں گے کیا بولا جا رہا ہے، پھر دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے، پھر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے پوائنٹ کیا ہے یہ. اس کے بعد جب کہا جائے لکھنے کا تو پھر آپ لوگ لکھیں گے. تو پہلا جو عنوان آپ حضرات نے لکھا ہے، فقر و محتاجی کے اسباب ہیں، ان میں سے ہم نمبر 1 ماں باپ کے لیے خیر کی دعا نہ کرنا. لیجیے، علم شروع ہو گیا. یہ ایک لائن ہے، صرف یہ غیبی سبب ہے رزق کا. ماں باپ کے لیے خیر کی دعا نہ کرنا. ابھی ہم نہیں لکھ رہے، ابھی منع ہے. عرض کیا پہلے ہم سنیں گے پھر دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا، پھر لکھیں گے. اس کا رزق کے ساتھ، آپ کے رزق کے ساتھ تعلق ہے، ریلیشن. کہا جاتا ہے روزانہ 5 مرتبہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا ان کا ایک حق بھی ہے، یہ لکھا ہے. مین سبب، جو مین علم، مین کورس کا وہ پہلی لائن ہے صرف. یہ دوسری لائن ایک وضاحت کے لیے، سمجھنے کے لیے. کم از کم 5 مرتبہ اگر آپ 24 گھنٹے میں ماں باپ کے لیے دعا کر دیں تو فقر کا جو یہ سبب ہے، فقر کی وجہ، یہ ختم ہو جائے گی. ہم نے ڈائیگرام دیکھا ہے رزق کا سمجھنے کے لیے. ماں باپ کے لیے خیر کی دعا نہ کرنے کے اثرات رزق پر کچھ اس طرح کے ہیں. ڈائیگرام کو دیکھیں آپ. آ رہا تھا رزق، کٹ گیا، بند ہو گیا. روایات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑتے تو اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. اب آپ حضرات لکھیں، یہ دونوں لائنیں لکھیں.
آپ نے لکھ لیا. اب ایسا کرتے ہیں، اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں یہیں پہ. ہاتھ اٹھائے بغیر، آنکھیں بند کیے بغیر، دل ہی دل میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں 5 مرتبہ. کوئی سی بھی دعا مانگ لیں. بہت اچھی 2 دعائیں ہیں، مانگتے ہوں گے آپ لوگ. اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما. یہ 2 دعائیں ہیں. ان کو صرف 5 دفعہ آپ دل ہی دل میں کہہ دیں. 30 سیکنڈ آپ کو دیے جاتے ہیں. ابھی مانگیے. کس کس دوست نے 5 دفعہ دعا مانگ لی دل ہی دل میں ماں باپ کے لیے؟ ماشاء اللہ. آپ لوگ ویسے بھی مانگتے ہوں گے اور علم بھی ہوگا آپ کو کہ ماں باپ کے لیے دعا مانگنی ہے. لیکن یہاں یہ بات سیکھی کہ اس کا تعلق رزق کے غیبی نظام کے ساتھ ہے. آپ نہیں مانگیں گے کم از کم 5 دفعہ، رزق کا نظام ڈسٹرب ہوگا. آپ کے ساتھ والدین نے بہت اچھا کیا ہو یا کسی کے خیال میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، دعا اپنے رزق کے لیے مانگنے، ان کے لیے دعا مانگنا یہ اپنے رزق سے ریلیٹڈ معاملہ ہے. یہ ہے علم. یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو روزانہ 5 مرتبہ، صرف 30 سیکنڈ لگتے ہیں جناب. یہ 2 دعائیں جو بڑی دعائیں ہیں یہی مانگ لیں صرف 30 سیکنڈ میں. یہ سبب فقر بند کر سکتے ہیں آپ. تو روزانہ آخری دن تک کون کون ساتھی ماں باپ کے لیے 5 دفعہ دعا مانگیں گے؟ اب آپ کاپی بند کرتے ہیں. آخری بات، آپ حضرات کا علم شروع ہو گیا، ایک کلاس ہو گئی، سفر کا آغاز ہو گیا. یہ ہماری سپیڈ بالکل صحیح اور فطری ہے، سلو نہیں ہے. یاد رکھیں کسی اہم کام کو شروع کرنے میں تاخیر کرنا اور لیٹ ہونا نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح اس کو شروع کرنے کے بعد اس میں جلد بازی کرنا بھی خطرناک ہے. یہ بھی اسباب رزق ہمیں بچپن میں سیکھ لینے ہوتے ہیں. ہم سے تاخیر ہو گئی، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، نقصانات دیکھ رہے ہیں نا ہم. لیکن اب آپ نے سیکھنا اور پریکٹیکل کرنا شروع کر دیا ہے. اب آپ لیٹ نہیں ہو رہے، کوئی وقت ضائع نہیں ہو رہا. جلد بازی نہ کیجیے، جلد بازی نقصان پہنچا سکتی ہے. اگلی بات، اس کلاس میں داخلے اب بند ہو چکے ہیں. اب آگے کی باتیں ہوں گی، اگلے لیولز پر بات ہوگی. اب کسی نئے ساتھی کو نہ لائیں. گاڑی چل پڑی ہے، چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہونے کا مشورہ غلط ہے. ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ خاموشی سے ان اسباب کو ہم سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، لکھیں، پابندی کریں، آنکھیں کھلی رکھیں. آپ حضرات نے اپنی زندگی میں اب تک رزق اور روزی کے لیے جتنی کوششیں کی ہیں، ان میں سب سے بہترین کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی. جزاکم اللہ خیر.